اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے بارے میں کہ شیعہ مذہب کی پہچان کیا ہے، اور اس میں ہمارا آج کا موضوع ہوگا مرجعیت فقیہ۔ عصر غیبت میں کیوں ایک فقیہ یا مجتہد کی تقلید اور مرجعیت ضروری ہے؟ تو عرض کیا کہ دین اسلام میں مسلم اور یقینی چیز وہ یہ ہے کہ جب تک ائمہ علیہ السلام موجود تھے، ہر مسئلے کا حل، ہر معارف، اخلاق، عقائد، احکام میں ہم لوگ وہ ائمہ علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے یا ان کے خصوصی نمائندوں کے ذریعے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہو گئی تو اس میں ایک فلسفہ جو غیبت صغریٰ کا تھا، جو 4 نواب اپنے نمائندگان یکے بعد دیگرے معین فرمائے کہ جن کی پہلے میں بحث کر چکا ہوں، وہ اس لیے تھے کہ شیعوں کو تیار کیا جائے کہ اہل سنت جو تھے وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی ان کے لیے مرجعیت دینی ختم ہو گئی تھی۔ مثلا صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تو وہ انہی سے روایات وغیرہ احادیث وغیرہ لیتے تھے، یا انہوں نے اس وقت اجتہاد شروع کر دیا۔ اور اجتہاد کا میں پہلے توضیح دے چکا ہوں کہ ان کا اجتہاد یعنی ان کے منابع میں شمار ہوتا ہے، یعنی قیاس، استحسان، تمثیل، یہ ان کے منابع میں سے ہے۔ ہمارا اجتہاد منابع میں سے نہیں ہے بلکہ ایک روش کا نام ہے، یعنی احکام خداوندی کو قرآن اور سنت سے استخراج کرنے، نکالنے کے لیے، حکم وہ اس کو معین کرنے کے لیے وہ جو کوشش کرتے ہیں، وہ جو تلاش کرتے ہیں، وہ جو اس حکم کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یعنی خدا کا حکم معلوم کرنے کے لیے وہ جو سعی کرتے ہیں، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو آپ امام زمان صاحب نے ظاہراً یہ جو فلسفہ تھا یہی تھا کہ شیعان حیدر کرار کو ایسا ایسا یہ بتائیں کہ اب ائمہ کی امام علیہ السلام کی غیبت میں وہ جو ان کے نواب ہوں گے، جو ان کے نمائندگان ہوں گے، ان کے پاس رابطہ کریں۔ تو لہذا لوگوں کو جو بھی مسائل پیش آتے تھے وہ ان نواب اربعہ میں سے یہ 4 نمائندگان یکے بعد دیگرے آئے 260 ہجری سے 329 ہجری تک، وہ ان سے مراجعہ کر کے اپنے مسائل کا حل ان سے پوچھتے تھے، امام زمان صاحب سے پوچھتے، لیکن ان کے ذریعے یعنی رابطہ تھے۔ جب 329 کے بعد غیبت کبریٰ کا وہ اعلان ہوا، توقیع صادر ہوگی امام زمان علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر حکم آ گیا کہ اس کے بعد ہمارے جو فقہا ہوں گے، جو محدثین ہوں گے، وہ علماء جو اس قابل ہوں گے کہ دین شریعت اسلام کو صحیح سمجھ سکیں، آپ ان سے مراجعہ کریں، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، اور ہم خدا کی طرف سے ان کے اوپر یعنی ان فقہا کے اوپر حجت ہیں۔ کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد آیا خدا نخواستہ دین خدا ختم ہو گیا، آیا جو دین اسلام کے احکام تھے وہ لغو ہو گئے، جو اصول تھے، جو دین نافذ ہونا چاہیے تھا فردی یا اجتماعی، آیا وہ ختم ہو گیا، سب کو آزاد چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عصر غیبت میں بھی وہ ان نائبین کے ذریعے، ان فقہا اور مجتہدین اور علماء کے ذریعے ہم دین اسلام کو حاصل کریں گے اور اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے، اور ممکن ہوا تو اجتماع کے اوپر بھی یہ نافذ ہوگا کہ جس کو حکومت اسلامی کہتے ہیں، آج کل کے اصطلاح میں اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ اس کی بحث انشاءاللہ بعد میں کروں گا، کیونکہ جب دین کو نافذ کرنا ہے تو جو دین کا فقیہ ہوگا، دین کو صحیح سمجھتا ہوگا، اور اس کے بعد اس میں انتظامی مینجمنٹ کی جو خصوصیات اور صفات بھی پائی جاتی ہوں گی، دشمن اور زمانے کے بارے میں بھی سارا صحیح علم رکھتا ہوگا، تو وہی ظاہر ہے اس اسلام کو صحیح طور پر نافذ کر سکے گا۔ اور اس میں پہلے بھی اختلاف نہیں تھا، یعنی پاکستان، ہندوستان کے لوگ یہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام وہ مدینہ یا نجف، کربلا یا وہاں مشہد میں رہتے ہیں، تو لہذا ہم باقی ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوئی اور دین ہوگا، بلکہ انہی سے ہی ہم لیتے تھے۔ اس کے بعد بھی جہاں حوزہ علمیہ بن گیا، چاہے لکھنؤ میں پہلے تھا تو ہم وہاں کے مجتہدین کی تقلید کرتے تھے، نجف میں ہمارا قدیم سے رہا ہے، پہلے مدینہ میں رہا ہے،
اس کے بعد قوم جو ہے مشہد، اور ان علاقوں میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کی جو ہے دین کو ان سے لیں گے، اور خدا کا دین جو نافذ بھی کرنا ہوگا جو ان میں سے جو ہے اس قابل ہوگا، کیونکہ ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے۔ تو ولایت فقیہ میں عرض کروں گا کہ ایک وقت میں اگر حکومت ہو تب بھی، نہ بھی ہو تو عقل یہ کہتا ہے اس وقت بھی جو ان میں سب سے بڑا عالم اور یہ فقیہ ہوگا، یہ صفات رکھتا ہوگا، ہم اس کے حکم کو مانیں گے۔ ہاں اب جہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت نہیں ہے، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، کویت ہے یا اور جگہیں، وہاں کیا کریں گے، یہ بحث بعد میں آئے گی۔ وہاں یقین سے بات ہے کیونکہ اسلامی حکومت ہمارے جو ہے وہ وظائف یا مثلا ہماری ذمہ داریاں، ہمارے جو حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومت بھی نہیں ہے، تو اس کا ہر حکم ہم پر ان ملکوں میں بھی وہ واجب نہیں ہوگا، اور ہمارے لیے وہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر حکم کی جو ہے ہم تعمیر کر سکیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم اس تک اس کی پیروی کریں گے۔ مثال کے طور پر آج اگر رہبر فرماتے ہیں کہ امریکہ کا بائیکاٹ کریں تو ہم پاکستان کا کوئی قانون منع نہیں کرتا، ہم امریکہ کا، اسرائیل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے اسرائیل کی برانڈ کی مثلا سگریٹ یا پیپسی کولا یا نہیں پینی، جب وہ حکم دے دیتے ہیں تو ہم یہ مان سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں کرے گا۔ اور باقی جو ہے جب تک وہاں حکومت قائم نہیں ہے، یہ ولایت فقیہ کی حکومت ان ملکوں میں بھی دخل اندازی نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ بحث بعد میں آئے گی۔ تو یہ دین تو بعد میں عمل، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، ہر عمل انجام دینا ہے، اور ہم نے یہ سارا کچھ کس کے لیے کرنا ہے، دین اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے خدا کے لیے۔ تو یہ امام علیہ السلام کے غیبت میں جانے سے ختم نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اب سارے آزاد ہو گئے، جس قسم کی بھی جو ہے بدبخت استعمار کی حکومت آ جائے، بے دین حکومت آ جائے، ہم اس کو تو قبول کر لیں، لیکن اسلامی حکومت کے خلاف ہم دن رات بیٹھ کر جو ہے اعتراض پہ اعتراض لگے رہیں، اور جو ہمارے دل میں آئے دین کو ویسے چلائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی دین ہے جو کامل ہو گیا تھا۔ ہاں مشکل یہ ہے کہ اب اس دین کو جو ہم نے حاصل کرنا ہے، تاریخ شیعہ پڑھیں کہ شیعہ علماء کو، حتیٰ علماء تو دور، شیعہ عوام کو بھی پتہ چل جاتا تھا بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، غیر مامون عباسی کا ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ شیعہ نام رکھنا یا شیعہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی مشکل تھا۔ شیعہ کتب کو جلا دیا جاتا تھا، کچھ سینہ بسینہ پہنچی، کچھ کتب جو ہے جلا دی جاتی، بعد والے فقہا جو ہے آ کے اس کو دوبارہ سے تالیف کرتے، تو اس میں کئی رجال کی جو راوی ہوتے تھے، اب ظاہر ہے وہ تو سارے یاد نہیں رہتے تھے، حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھیں۔ اب اس میں ایک مرسل اس کو کہتے ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام سے ایک جو ہے حدیث جو نقل ہوئی، درمیان میں 3-4 راوی جو ہے وہ بھول گئے، یعنی کتابیں جل گئیں، اب بعد والا کیا کرتا، تو اگر تو راوی یاد آتے تو لکھ دیتے تھے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا جی اس نے لکھے ہیں، اس کا ذہن اتنا تھا، یہ اتنا متدین تھا، یہ دنیا سے دور رہتا تھا، تو یہ ساری اب تحقیقات کرنی پڑتی ہیں۔ تو لہذا عصر غیبت میں 2 بڑی مشکلات ہمارے سامنے پیش آئیں۔ ایک یہ کہ جو زمانہ متون اولیہ یعنی جو احادیث کے منابع تھے، تفسیر کے منابع تھے، ائمہ علیہ السلام جو ہے ان سے جو ہے اور ہمارے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ آ گیا کہ اب جو ہے ہم درمیان میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں یہ واقعاً ان کے جو راوی ہیں وہ ثقہ تھے، خود ان کو اس وقت ہو سکتا ہے اصطلاح عربی اور استعمال ہوتی ہو، آج کل عربی اور استعمال ہوتی ہو، جیسے آپ دیکھیں عراق میں اور عربی بولی جاتی ہے، لہجہ اور ہے، اصطلاحات اور ہیں، سعودی عرب میں اور ہیں، باقی اور کے ملکوں میں اور ہیں، پھر ایک ایک ملک میں بھی کئی کی زبانیں ہیں، جیسے کہ ہمارا پاکستان جو ہے قومی زبان اردو ہے، لیکن جو ہے کراچی والے جو ہے ان کا لہجہ اور ہے، پنجابیوں کا اور ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں چلے ہیں تو ان کا بالکل اور ہے، اپنی زبانیں بھی اس میں مکس ہو جاتی ہیں، بعض کا اصطلاحات چینج ہو جاتی ہیں، جیسے معنی بھی کیا ہو جاتے ہیں الفاظ کے، وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس حالات میں ہمیں جو ہے کہ سند بھی اور جو راوی تھے جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ان کی تحقیق بھی لازمی ہے، اس میں تاریخ کا، رجال کا سارا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خود ان متون کو، ان احادیث کو سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ ان کا متن کا دلالت کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اصطلاحات ایک ایک عربی کے کئی معنی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، لغوی معنی اور ہوتا ہے، معنی مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے، یہاں پر کون سا استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کا حکم لینا ہے۔ لہذا
ہمیں جو ہے تاریخ کے جو ہے اس برے سے گزرتے ہوئے، زمان سے گزرتے ہوئے ہمیں پیچیدہ قسم کے علوم جو ہے اور بہت زیادہ جو ہے ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تاکہ ہم یہ جو پیغام ہے خدا کا اس متن کے ذریعے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو لہذا ہمیں صرف، نحو، بلاغت، فصاحت، عربی، اس کے بعد خود زبان شناسی یعنی زبان کی شناخت، اصول فقہ، خود فقہ، ایسے اصول فقہ کے قوانین کہ جن کے ذریعے ہم جو ہے صحیح ان مطالب کو سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے تاریخ، رجال، تفسیر اور بہت زیادہ علوم جو ہیں یہ سارے پڑھنے پڑتے ہیں۔ ان کے بعد ہم جو ہے حکم خداوند عالم کو اور یہ متن کا جو حدیث کا صحیح مفہوم اور پیغام ہے اس کو سمجھ سکیں۔ ایک تو مشکل ہمارے لیے یہی ہے۔ دوسری مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ عرصے بعد نئے سے نئے اتفاقات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کا حکم اور قانون بھی جو ہوتا ہے بعض کا صراحت کے ساتھ جو ہے وہ متون دینی میں، روایات میں نہیں آیا۔ لہذا ہمیں جو ہے ایک قواعد کلی جو ہیں جو ہر حکم میں جو ہے شریعت نے بتائی ہوں کہ ان کے ذریعے ہم خدا کا حکم جو ہے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ان میں سے خدا کا حکم نکالیں۔ وہ قوانین یقیناً موجود ہیں، کون کون سے ہیں ان کو ہمیں معین کرنا پڑے گا، اور ایک عقلی اور قانونی اور احادیث کی روشنی میں اپنی طرف سے تو ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ لہذا عصر غیبت میں یہ قوانین کو کشف کرنا، یہ ساری عبارات اور یہ سارے مضامین، یہ سارے جو ہے سبجیکٹس جو ہیں، علوم جو ہیں، ان کو پڑھنا جو ہے یہ سارا کام جو ہے یہ تخصصی ہے، اسپیشلائزیشن کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے، اور ہر بندہ جو ہے تنہائی طور پر اس طریقے سے دین کو نہیں سمجھ سکتا اور ساری زندگی ادھر نہیں لگا سکتا۔ لہذا جو فقیہ یا مجتہد جو ہوتا ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو ان تمام علوم کو صحیح پڑھے، سمجھے، ان پر عمل کرے، اور دوسرے بعض علوم بھی جن کا بھی ذکر میں نے نہیں کیا ان کو اسپیشل طور پر، تخصصی طور پر جو ہے ان کو حاصل کرے اور پھر ان کو لاگو کرے۔ اب جو ہے انسان جو ہے طبعی طور پر جو ہے وہ ہر انسان جو ہے جس کا تخصص، جس کی اسپیشلائزیشن ایک خاص سبجیکٹ میں ہوگی اسی کے بارے میں وہ نظر دے سکتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے اسی کے قول پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مریض ہیں، خدا نخواستہ کوئی شدید مریض ہو گیا، علاج کروانا چاہتے ہیں تو آیا ہر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں؟ کینسر کے لیے اور ہاسپٹل ہے، آنکھوں کا ہاسپٹل اور ہوتا ہے، دانتوں کا ہاسپٹل اور ہوتا ہے، یعنی آپ حتیٰ جو ہے ایک ہر مرض کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دانت میں درد ہے اور آپ آنکھوں والے ڈاکٹر کے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، یا جو ہے آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر جو کہ عورتوں کے مسائل کے بچے جننے کی مثلا جو ہے وہ ماہر ہے، آپ اس کی طرف چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اس بیماری کا متخصص ہوگا۔ آپ بلڈنگ تعمیر کرنے چاہتے ہیں تو بہترین آپ جو ہے وہ مستری ہوگا، جو انجینئر ہوگا، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں گے۔ آپ گاڑی ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو گاڑی کا جو انجینئر ہوگا اس کے پاس جائیں گے۔ یعنی ہر فیلڈ میں، لکڑی کے کام میں بڑھئی کے پاس، جوتے کے کام میں موچی کے پاس، کپڑے کے کام میں جولاہے کے پاس، لوہے کے کام میں لوہار کے پاس، مٹی کے کام میں کمہار کے پاس جائیں گے۔ یعنی جو اس چیز کا اسپیشلائزیشن رکھتا ہوگا، ماسٹر ہوگا، اس کو جانتا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا موٹر سائیکل خراب ہو جائے اور آپ ترخان کے پاس، بڑھئی کے پاس چلے جائیں۔ لیکن آیا دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ جو بندہ بھی اٹھے، ایک بندہ کہتا ہے میری آواز خوبصورت ہے تو وہ بھی آ کے دین میں اپنی رائے دینا شروع کر دے۔ ایک بندہ جو اس کے پاس معلومات کوئی زیادہ ہو گئی ہیں، بول اچھا لیتا ہے، مناظرہ اچھا کر لیتا ہے تو وہ بھی آ جائے بغیر پڑھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کا حکم لینے کے لیے بھی ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے گا جو خدا کا حکم صحیح جان سکے، جس کو اتنے علوم پر تبحر ہو، جس نے زندگی لگائی ہو، جو متدین ہو، جو متقی ہو، جو عادل ہو، جس میں صفات پائی جاتی ہیں، جو دنیا کے لیے دین کو بیچتا نہ ہو، جس نے دین کو کاروبار نہ بنا لیا ہو۔ اور پھر یہ سارے بھی نہیں، بلکہ ان میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، کوشش کریں گے کہ ہم اس سے جو ہے دین کا حکم حاصل کریں۔ لہذا اس فطری روش جو ہے اسی کا دین نے بھی حکم دیا ہے،
اور غیبت میں جو ہے ائمہ علیہ السلام نے اور دین نے فقہا کی طرف جو ہے مراجعہ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی ہے، بلکہ حکم دی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالف لہواہ مطیع لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، کہ فقہا یسر غیبت میں فقہا میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا ہو، ہر برائی سے بچائے، آپ نے دین کا محافظ ہو، آپ نے ہوائے نفسانی کا مخالف ہو، اور آپ نے مولا آپ نے یعنی امام کے امر اور حکم کا مطیع ہو، عوام کو چاہیے کہ ان کے پاس مراجعہ کریں اور ان سے خدا کا دین جو لیں۔ پس ایسا فقیہ کہ جس سے ہم خداوند عالم کی اور محمد وال محمد کی جو ہے ہم نظر لینا چاہتے ہیں، ان کا حکم لینا چاہتے ہیں، اس کو بھی ماسٹر ہونا چاہیے، اس کے پاس اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، اور عالمیت دوسرے تمام سے وہ عالم ہو، زیادہ علم رکھتا ہو، تقوی و پرہیزگاری میں، ہوائے نفس جو ہے اس کے ساتھ مبارزہ میں، اسی طریقے سے جو ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہو، اس کا قلب جو ہے وہ دنیا سے دور ہو، دنیا کی لذات اور خواہشات سے، نہ یہ کہ دنیا میں اس نے رہنا ہے بلاک زندگی گزارنی ہے، یعنی دنیا اس کے لیے ہدف و مقصد نہ بن جائے کہ اس کے لیے دین میں تعریف کرے اور اپنی ہوا و ہوس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں خلط ملط کر دے، بلکہ عالم ملکوت کی طرف اس کا سفر جاری و ساری ہو، تو القاءات شیطانی سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہو، تمیز کر سکتا ہو، فرق کر سکتا ہو القاءات رحمانی اور القاءات شیطانی میں۔ تو خدا کی رضا کے لیے ہمیں ایسے لوگوں سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ائمہ کو میں احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کیونکہ صرف تعارف کی حد تک بتا رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کیا ہے، تو ائمہ کے بعد بس جو ہمارا مذہب ہے اس میں دین لینے کے لیے جیسے اہل سنت حضرات اپنے بڑے عالم دین کا مفتی رکھتے ہیں، اور یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، حتیٰ کوئی حدیث نہ بھی آئی ہوتی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ایسے انسان کی طرف جو ہے ہم رجوع کریں کہ جو صحیح خدا کے حکم کو جانتا ہو۔ اس کے بعد ایک مشکل پیش آئی ہمارے جو ہے ماضی میں مذہب میں، اور ابھی بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے، کہ اخباری جو لوگ رہے ہیں، پہلے تو تعارف ہونا چاہیے اخباری کون ہیں۔ اخباریان یا اخباریون، یہ اخباری لوگ جو ہے شیعی تھے، لیکن شیعوں کا ایک ایسا گروہ تھا کہ بہت زیادہ وہ حدیث کی طرف توجہ کرتے تھے، اور ظاہر حدیث کو، یعنی آپ ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراطی تھے، یعنی کہتے تھے جو کچھ حدیث بس آ گئی اس کے ظاہر جو کچھ سمجھ آیا اسی کے اوپر عمل کرو، اور عقل جو ہے اس کو استفادہ نہ کرو، عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، جو ظاہر حدیث کہہ رہی ہے اسی پر کیا کرو، عمل کرو۔ یہ کافی صدیوں تک تفکر جو ہے شیعہ مذہب میں یہ رائج رہا ایک گروہ میں، مخصوصاً جو دوسری اور تیسری صدی قمری ہجری تھی، اس میں یہ جو ہے اپنے پورے عروج پر آیا، اور پھر شیعہ علماء بزرگان جو صحیح اصولی اور جو صحیح خط پر چلنے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، سمجھایا، علمی مقالہ اور کتابیں لکھیں، اور اللہ کی آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا۔ یہ ختم بین میں نا کہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، کوئی زیادہ ان میں سے نامی گرامی نہ رہ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ یہ جو اخباری گری جو ہے یہ اس کا جو ہے یہ دوبارہ تفکر ابھرا ہے، یہ 11ویں صدی ہجری میں تھا، اور اس میں جو ہے اس کے جو ہے سرعت اور تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے طرفداروں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اگرچہ اخباریوں نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے، کیونکہ حدیث گرا تھے تو انہوں نے حدیث کے بڑے بڑے یہ جو ہمارے مجموعے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض اخباری حضرات تھے تو شیعہ ہی عقائد شیعہ والے تھے، لیکن اب آئندہ غیبت میں آنے والے مسائل اور دین کو صحیح سمجھنے کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ غلط روش انہوں نے اپنائی، زہر گرائی سے جو ہے، اور ان کے بعد پھر عقائد جو ہے ان میں بھی انحراف آنا شروع ہو گیا، کیونکہ زیادہ حدیث پر توجہ نہیں کرتے تھے، یہ ضعیف ہے، مستند ہے، یہ اس کا راوی ثقہ ہے، عادل ہے، غیر عادل ہے، اور جو ظاہر سے آتا اسی کے اوپر عمل شروع کرتے، اور اپنے عقائد میں بھی ان کا انحراف شروع ہو گیا کیونکہ ظاہر گرا تھے، اور اسی کو جو ہے لوگوں میں بھی یہ کہتے تھے کہ بس آپ حدیثیں خود لیں، اس پر عمل کریں، تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے اسی کے اوپر جو ہے یہ آپ رہیں۔ اور یہ تقریباً 2 قرن جو تھا، 2 صدیاں جو تھیں شیعہ میں، یہ کافی جو ہے
یہ اس کا رواج زیادہ تھا اور اس کے طرفدار جو تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے جو بزرگان ہے، خصوصاً جو ہے محقق وحید بہبہانی، انہوں نے آ کر بہت زیادہ محنت کی اور الحمدللہ یہ اخباری گری تقریباً شیعہ میں ختم ہو گئی۔ علماء میں اب ڈھونڈنے سے بھی کوئی جو ہے اخباری گری نہیں ملتا، اخباری نہیں ملتا، بلکہ عوام یہ جو جاہل قسم کے اور غالی قسم کے ہیں، یہ اپنے منحرف عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آج کل یہ اخباری کا ٹائٹل جو ہے یہ اپنے ساتھ فٹ کرتے ہیں۔ ان کے اگر عقائد اخباریوں کو پڑھنے چاہیں تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے تھے کہ